یہاں تک کہ آسمان کے ستارے بھی آ رہے. تو پھر بریلی کے امام پھر بولے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اب جا رہے ہیں بھیک مانگنے ہم کٹورا لے کے. اب بات یہ چل رہی تھی چلو نکلنا چاہے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. حلیمہ کہنے لگی او بہن آمنہ کتنا سوڑا بچہ کتنا پیارا, میرے نبی 7 یا 8 دن کے ابھی. اب کہنے لگی حلیمہ بولی آمنہ اگر اجازت ہو تو میں گود میں لے لوں. کہا لے لو. حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں جب میں نے نبی کو گود میں لیا, محمد عربی کو لیا, تو میری کمزوری اور تھکاوٹ دور ہو گئی, انرجی آ گئی, اور میری اونٹنی جو تھک گئی تھی اب نبی کے دروازے پہ ہی نہیں آ رہی ہے. حضرت حلیمہ کہنے لگی میں نے سوچا اپنے بیٹے کو چوم لوں اور ذرا سینے سے لگا لوں. حلیمہ اگر اجازت ہو تو چوم لوں. میرے نبی نے مسکرا کر کے دیکھا, حلیمہ نے نبی کو دیکھا, نبی نے حلیمہ کو دیکھا. حلیمہ کہتی ہے میری ساری پریشانی دور, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہے. بریلی کے امام سے پھر نہیں رہا گیا, قلم اٹھایا, کیا بولے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. ارے بولو نا پیار سے, میں نبی کی باتیں بتا رہا ہوں, اس لیے ان کا بھائی بچہ جو نبی کی باتیں ہوں گی نا, نبی کا ذکر ہوگا, اس سب کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا, یار اعلی حضرت نے بھی کمال ہی کر دیا. اسی لیے تو اعلی حضرت, اچھا اعلی حضرت سے لوگ زیادہ تر کیوں مخالف ہیں معلوم ہے؟ اصل میں جس کی جیسے سمجھ میں آ رہی تھی نا دین کو ویسے استعمال کر رہا تھا. اگر اس کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ڈھول سے چل رہا تو وہ دین کو ڈھول سے پھیلانے کے چکر میں. اس کی سمجھ میں آ رہی ہے نا عرس, اگر کوئی میاں عرس کرا رہا تو وہ ناچنے والی لے آئے اور ڈھول تاشے گاجے باجے لے آئے, سرکس لے آئے, کچھ بھی لے آئے, صاحب بولے یہ تو عرس ہو رہا ہے, اور اسلام کی آڑ میں بڑے بحث. لیکن جب اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ آیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے یہاں سے نذرانہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت نے حق سچ اپنے باپ کا نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ جو رسول پاک کی تھی اس کے اعتبار سے فتویٰ دے دیا. اب وہ لوگ مخالف ہو گئے, بھئی اعلیٰ حضرت نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا, تمہارے خلاف تھوڑی دیا. اگر میں چوروں کے خلاف تقریر کروں اور تمہارے گاؤں میں کوئی چور ہو اور یہ کہہ دے کہ صاحب حضرت نے میرے خلاف تقریر کری, اچھا تو تم چور بنے تو وہ کوئی بھی جرم نہیں ہے. ہم نے چوروں کے خلاف تقریر کر دی تو غلط ہے, ہم تو اسلامی اعتبار سے کر رہے ہیں. بھائی ایسے ہی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا عرس میں قوالی کیا, ڈھول کے ساتھ ادھر لیڈیز ہو ادھر جینٹس ہو. اعلیٰ حضرت بولے وہ لیڈیز جو ہاتھ چلا چلا کر کے مردوں کے بیچ میں گا رہی ہے یہ بالکل ناجائز و حرام. تو جہاں عرسوں میں ہوتی ہے وہاں بینڈ لگ گیا, وہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے خلاف.
ایسے لوگ کے خلاف مطلب اعلیٰ حضرت نے کیا غلطی کر دی؟ یہ تو بتاؤ، سوچنے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ تم سلام پڑھتے تھے، ابھی تمہیں یہ باتیں ذہن میں نہیں آتی تھی، اب جب سلام پڑھو گے نا، شعر پڑھو گے تو نبی کے بچپنے کی باتیں یاد آئیں گے۔ ارے یار یہ شعر جو ہے نا، حضرت حلیمہ نے جب گود میں لیا تھا اور جب چہرہ ان کا چمکا تھا، آقا مسکرائے تھے، تو اس وقت کا یہ شعر ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، بولو نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ مصطفیٰ۔ تمہاری طرف سے سلام کہتے نہیں ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، اچھا جا رہے ہو بیٹا اپنے ابا کو ہمارا سلام کہہ دیو، محبت ہوتی ہے تبھی تو۔ نبی کو، نبی سے جس کو پیار ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ، شہر یار ارم تاجدار غرم نو بہار شفاعت پہ، پتلی پتلی گلے قدس۔ اب جب یہ شعر آئے گا نا تو سمجھ جاؤ ہو نبی کے ہونٹوں کی بات چل رہی ہے یار، پتلی۔ اور کس وقت کی کہ نبی سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے، تو ہونٹ اتنے باریک ہو گئے۔ جب چھوٹا بچہ، ان عورتوں نے دیکھا ہوگا میری بہنوں نے، چھوٹا بچہ یا بچی جب مسکراتا یا مسکراتی ہے تو کتنی پیاری ہے، پیارا لگتا نہیں لگتا؟ تو اس وقت نبی مسکرائے، حلیمہ دیکھ رہی تھی اور آمنہ، تو نبی مسکرا رہے سوتے ہوئے، تو یہ ہونٹ اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں ایسے لگ رہے تھے گلاب کی پتی۔ اعلیٰ حضرت نے وہی شعر لکھا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات اور بتاؤ نا، حضرت آمنہ سے پوچھا گیا کہ جب آقا پیدا ہوئے تو کس حالت میں تھے؟ تو یہ تو یار مائی بتا سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا نا، یا جو جہاں پہ عورتیں ہوں گی۔ تو کہتی ہیں دو چیزیں، آقا جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سیدھے سجدے میں گئے۔ یار ایک دن کے، اور نبی سجدے میں گئے اور ایک انگلی آسمان کی طرف کو اٹھائی اور کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ، اے میرے رب، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تمہیں یاد کر رہے تھے۔ جیسے ہی نبی پیدا ہوئے سجدے میں گئے تو خانہ کعبہ نبی کی طرف کو جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت سے پھر نہیں رہا گیا، پھر کیا بولے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ اب سمجھ جاؤ گے یہ شعر کب کا، اب سلام پڑھا کرو گے نا تو تمہیں بڑا مزہ آیا کرے گا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، آقا سجدے میں ہے تو سجدے جہاں تو ادری کو کیا ہوا، کعبہ جھکا، کعبے کی محراب جھکی۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ
جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور یار سلام پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک ایک جو چیز اگر ہم سمجھ لیں تو اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے. ان بھوے جانتے ہو، بھوے بھوئیں بھوئیں، اور عورتیں ان بھوئوں کی اتنی دشمن ہیں، بیوٹی پارلر پہ جا جا کے اکھڑواتی ہیں. اکھڑواتی ہیں. ڈر رہے ہو گیا؟ اچھا بول نہیں رہے نا، اس لیے میں نے کہا شاید آج سامنے ہی بیٹھی ہیں تو تھوڑا نیچے ہی سر ہلا کے کام نکال لو، تو کہیں صبح کو ناشتہ نہ ملے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں. تو ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کی جو بھوں تھی، سنتے رہنا، بعض کی یہاں کی جگہ خالی ہوتی ہے اور بعض کی یہاں کی جگہ ادھر کی بھوں سے ادھر سے ملوی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ نبی کی ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ عورتیں تو الگ الگ کرا کے آتی اور الٹے پیسے بھی دے کے آتی ہیں. اور وہ نا ریگ مال جیسے کھدڑا ہو جائے نا کوئی چیز، کواڑو واڑ، تو اس کو ریگ مال سے رگڑ رگڑ پھر پینٹ ہوتا ہے. تو ان کے بھی ٹیپ لگا لگا کر کے پھر مارتی ہے جھٹکا، وہ جو کرتی ہے چیخ نکل جاتی ہے ان کی، مگر پھر بھی کرا رہی ہے. کوئی بات نہیں ہے، پیسے تمہاری ہیں اور تمہیں پھر بھی دیکھنے نہیں ملتی. اب سنو میرے نبی کی بھوئیں، کیا بولے نہیں یہاں کی زبان میں؟ بھوئیں. اب میں اردو کا لفظ بولوں نا بھوو تو سمجھ جانا. میرے نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا پھر جدا جدا تھی؟ اس کا جواب ایک اللہ والے نے اتنا پیارا دیا ہے جن کا نام اویس قرنی ہے. اویس، کوئی بہن بچے کو چھپا لے، گرمی لگ رہی ہوگی، ہوا میں لے کے ادھر پنکھے کے نیچے کھڑی ہو جاؤ، میری طرف توجہ رکھو. حضرت اویس قرنی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں رہ گئی، آنکھوں سے اندھی تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا. اب لیٹرین تک لے جانا، باتھ روم تک لے جانا، روٹی پکا کے کھلا. حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اور ماں رو رو کے دعائیں کرتی تھی. تو اویس صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ گے تو جو سر فہرست آئیں گے ان میں نام اویس قرنی کا بھی آئے گا. صحابی نہیں ہے اویس قرنی کا اتنا اونچا مقام، اتنا بلند مقام حالانکہ میرے نبی کے زمانے میں تھے ہی، مگر صحابی وہ ہوتا ہے نا جو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھے، نبی کی زندگی میں اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہو جائے. یہ صحابی. میرے نبی کو دیکھا نہیں اور 1 سال نہیں، پورے 20 سال پائے، مگر نبی کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے. مگر ایک طرف ماں تھی، ایک طرف نبی تھے. نبی کی محبت میں ماں کو چھوڑ کے نہیں گئے. بڑی بات ہے یہ، ماں کو چھوڑ کر نہیں گئے. میرے نبی کہتے تھے میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گا تو میری آدھی امت کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے. اتنا اونچا مقام صرف ماں کی دعاؤں سے. اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کی ہتھیلی پر ایک سفید داغ ہے، روپے کی درہم کی برابر، روپے کی برابر. جنگلوں میں رہتا ہے. ایک دن اس کی ماں بیٹھی تھی، اویس قرنی کو نبی کی یاد آ گئی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے رو رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے. ماں کے کان تیز ہو گئے، ماں نے پہچان لیا، کہنے لگی یہ تو میرا اویس ہے. ماں نے آواز دی، اویس، او اویس. اب انہوں نے جلدی آنسو پوچھے اور آواز کا سوال ہے، جی ماں بولیے، ادھر آؤ. جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے،
پاؤں پکڑ. ماں نے ٹٹولا, سر ٹٹولا, پورا سب کچھ ٹٹولا. بیٹا تم رو رہے ہو, رو رہے ہو؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے. رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا بات ہے میرے لال؟ ابھی تیری مصیبتیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ. ماں بول, کیا بات ہے بول. اویس قرلی کی آنکھوں میں آنسو تھے, ماں کے ہاتھ چومے. ماں مجھے سونے آقا کی یاد آ رہی ہے, نبی کی یاد آ رہی ہے. کہا بہت یاد آ رہی ہے, تو پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں, میں تو تمہارا ہی بیٹا ہوں. ماں میں کیسے جاؤں بولو, تمہیں کون کھانا کھلائے گا, تمہیں کون تمہاری حاجت کے لیے لے کے جائے گا؟ ماں میں نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. مگر ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر دے دیتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے ماں, معلوم ہے آپ کو. اور یہ اولاد ہوتی ہے اولاد. ادھر میرے نبی کی ماں, آئے ہائے, حضرت حلیمہ دودھ پلانے والی. اور وہ بھی جس خاتون نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہوگا تو ایک میں نہیں, ہزاروں خاتون میں اللہ نے ایک چانٹی ہوگی. ان کا مقام بہت اونچا, نبی کو پالا. ایک شعر پڑھوں, سننا چاہ رہے ہو؟ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. ابھی پیچھے والے نہیں بولے, دیکھوں گا کب تک نہیں بولیں گے. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. اس لیے حلیمہ غم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. تم نے ارے واہ, انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. ہاں بار بار دیکھیں گے. ایک مرتبہ دیکھیا ہو تم, اللہ سلامت رکھے آپ کا. یہ حضرت حلیمہ. لیکن حلیمہ نے پالا نبی کو. پلٹ سنو مجھ سے, پلٹ. پالا کس نے, حلیمہ نے یا نبی نے؟ پلٹ سنو, پلٹ. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں, تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے, بلکہ کائنات کو پالا. حضرت اویس قرنی کی ماں بولی, بیٹا کیا جانا چاہ رہے ہو؟ کہا جی ماں, مگر آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں, نبی مدینے میں ہے, آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں.
ماں کہنے لگی بیٹا میری پرواہ مت کرنا، میں اپنے لاڈلے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، جاؤ تمہیں جانا، جاؤ نبی کا دیدار کر لو، میں راضی ہوں، اجازت دیتی ہوں۔ کہا ماں آپ تو اجازت دیتی ہیں مگر آپ کو کون کھلائے گا پلائے گا، ظاہر میں کوئی ہے ہی نہیں نا۔ کہا بیٹا جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ اب پھنس گئے، کہہ رہے ہیں ماں واپس لے لو اپنی بات، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ نہیں میرے لال تمہیں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ کہیں کہیں اگر بہو اچھی نہیں ہوتی ہے نا تو ساس مطلب لڑکے کی ماں جھیل لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، اس کے باوجود بیٹے کو نہیں بتاتی ہے کہ اس لیے کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں، اس لیے میں بہنوں سے کہوں گا جو بہویں ہیں ایک دن تمہیں بھی ساس بننا ہے، اس چیز کا پورا خیال رکھنا۔ وہ جو تمہارا شوہر ہے تمہارے شوہر سے پہلے وہ کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا، ٹکڑا۔ آج جو حق جتا دیتی ہے نا، ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور بی بی سب کچھ ہے، اس ماں نے 9 مہینے، جیسے ہمیں اتنے بڑے اچھے لگتے ہیں نا اپنے بچے، اتنے چھوٹے، ایک کوئی تماچا مار دے، کوئی ایک دن اٹھا کے لے جائے تو کتنا کیسا لگے گا۔ اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنی چھاتی کا اس نے خون پلایا دودھ کی شکل میں، جو خود گیلے میں سوئی تمہیں سوکھے میں سلایا، جس نے 2 سال کوئی کری چیز نہیں کھائی، میرے بیٹے کے پیٹ یا بیٹی کے پیٹ میں درد نہ ہو، اس ماں نے ایسا پالا۔ لیکن کل سے بہو آ کر کے بیٹے کے سامنے اپنا حکم چلانے لگتی ہے، اپنی حکمرانی دکھانے لگتی ہے، تو ماں کے سامنے سے ایسا لگتا ہے کہ جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے چھن گیا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں ان بہوؤں سے کہوں گا تمہیں بھی ایک دن ساس بننا ہے، ایسا رویہ اختیار کرو، ایسا رویہ کہ حاکم ماں کو ہی بنا کے چلو، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اگر ماں کو بنا کے چلو گی، ساس کو بنا کے چلو گی سب کچھ، تو پھر وہ تمہیں بہو نہیں بیٹی سمجھے گی، بیٹی۔ یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وہ تمہارا شوہر ہونے سے پہلے وہ کسی کا بیٹا بھی تھا، کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا، کسی کا جگرا بھی تھا۔ تمہارے پاس اب 2-3 سال سے آ گئے، اس ماں نے 20 سال سے پالا ہے، اس کی ناک صاف کی ہے، اس کا تھوک صاف کیا ہے، اس کی لیٹرین صاف کی ہے۔ تم نے تو خالی اس کی ہریالی دیکھی ہے، تم نے اس کے پیسے دیکھے ہیں، تم نے اس کی جوانی دیکھی ہے، تم نے اس کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس نے اس کی گندگی دیکھی ہے، لیٹرین دیکھی ہے، جس کا تھوک صاف کیا، جس کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے، رات کو رویا تو سینے سے لگا کر کے سوئی ہے۔ آج اس ماں سے اگر کوئی چھین لیتا تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ سمجھ نہیں؟ میری بہنیں اس لیے بیٹھی ہیں، سن لینا یہ سب باتیں۔ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے شہزادے جاؤ، چلے جاؤ۔ کہا ماں میں کیسے جاؤں، ماں نہیں جا سکتا۔ کہا نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا نہ ٹالنا۔ کہا ماں جب آپ کا حکم ہے، ایک طرف حضرت اویس قرنی رو رہے، دوسری طرف خوشیوں کے مارے ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اتنا پیار کرتے، اس نبی کا دیدار کرنے جا رہے، اور ایک طرف ماں اے پہلے ہوائی جہاز جیسا نہیں ہے۔ آج میری تقریر کہاں؟ سنبل میں۔ کل معلوم ہے کہاں ہوگی؟ اڑیسہ میں۔ کل رات کو میری تقریر کہاں معلوم ہے؟ اڑیسہ میں۔ اتنی دور کیسے جاؤں؟ ہوائی جہاز۔ وہ دور نہیں تھا پیدل ہی چلنے کا دور تھا۔ 8 دن میں لوٹے، 1 مہینے میں لوٹے، اس ماں کو پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے آج ہم نے یہاں تقریر کری، کل کو بنگلور، پرسوں بمبئی، دلی وغیرہ، اب تو ہوائی جہاز ہے، پہلے ایسی سواری نہیں تھی، اب تو پلین ہے۔ ان پرانے لوگوں سے پوچھو، انہوں نے گاڑیوں میں، ڈلبوں میں، بیل گاڑی میں، سائیکل سے سفر کیا ہے۔
آج ہم سائیکل پہ بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے بے عزتی ہو رہی ہے. بعض مولانا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کو بے عزتی سمجھتا. سمجھ رہے نہیں میری بات؟ لیکن حضرت اویس قرنی پیدل جب دروازے پہ پہنچے کہنے لگے ماں کیا میں جاؤں؟ کہاں بیٹا جا. جب دروازے سے قدم باہر نکالا ماں کہنے لگی اویس ذرا میری ایک بات تو سنتا جا. ماں ایک بات تو سنتا جا. کجی ماں بیٹا اویس جا رہے ہو نا بہت پیار سے جاؤ، آرام سے جانا، کوئی تکلیف نہ ہو تمہیں. اور جب مدینے میں پہنچو مدینے کے در و دیوار کو سلام کرنا، اور جب آقا کی چوکھٹ پہ پہنچو آقا کی چوکھٹ چوم لینا، اور جب آقا کا دیدار ہو جائے تو جی بھر کے دیدار کر لینا، اور اپنی اندھی ماں کا سلام پیش کر دینا. لیکن بیٹا اویس سنو، جو اصلی بات وہ یہ ہے اگر نبی نہ ملے، انہیں یہ تھا کہ جنگ میں چلے گئے، کہ اگر نبی گھر میں نہ ہو اور نہ ملے تو رکنا مات فوراً واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں کے دل کی ایک ایک دھڑکن تمہارے لیے دھڑکے گی. رکنا مت، چلے آنا. یہ ماں نے کہا. یہ جملہ سننا. اللہ اللہ حضرت اویس قرنی جا رہے، ماں رہ گئی ہے، دعا یہ کر رہی ہے مولا میرے بیٹے کی عبادت کرنا، یہ نہیں کر رہی ہے شام کو کیا کھاؤں گی، صبح کو کیا کھاؤں گی، جیوں گی یا مروں گی. جب تک سانسیں دعا کر رہی ہے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے ہیں. جب زمینوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا تو کہنے لگے پہاڑ میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ درخت میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ آسمان یہ سمندر سب زمین و آسمان نبی کے صدقے میں بلے. تبھی تو بریلی کے امام بولے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جا تمہارے لیے. حضرت اویس قرنی مدینے میں پہنچ گئے. مدینے میں تم بھی چاہتے ہو کہ مدینہ جاؤں؟ کون کون چاہتا ہاتھ اٹھائیے. اور صحیح بتا رہے ہو ان میں سے دو چار آج بھی ناپاک ہوں گے. یہ جائے گا مدینے، اور ایک آدھ دو کھڑمتو بھی ہو سکتے ہیں. کھڑمتو کھڑے کھڑے موتنے والا، اور ہاتھ اٹھانے میں اتنا ایکٹر ہے جیسے ابھی نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑے گا مدینے جائے گا. ایک سید صاحب ان بزرگوں نے دیکھا، وہ سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے آل رسول ایم پی بھی ہوئے ہیں مراد آباد سے. ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس میں سے شعر پڑھتا ہوں مدینے کے تعلق سے، تمہیں سب کو پسند آئے گا اور انشاءاللہ یہ شعر پورا سال یاد رکھو گے. پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ اچھا چلو چھوڑو رہنے دوں. کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. تم مدینہ گلیوں کا نعرہ لگا رہے تھے نا، تیار رہنا، شعر ایسے ہی پڑھوں گا. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا
کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں پہنچ گئے، کھجوروں کو دیکھ رہے، دیواروں کو دیکھ رہے، نبی کی نظریں ان پہ پڑی ہوں گی۔ حضرت اویس قرنی نبی کے دروازے پر پہنچے۔ ختم کر دوں؟ اچھا 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 اچھا، تم نے میری نیند اڑوا دی نا، تو تھوڑا سا سنو گا۔ حضرت اویس قرنی مدینے میں پہنچے، نبی کے دروازے پر پہنچے، اب کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ صحابہ کا انداز دیکھو، اور آقا جاتے تھے دروازے پہ کہتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اگر اب بھی جواب نہ آئے تو واپس